بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے سب سے پہلے بلا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا، پھر اسی نور کو تمام کائنات کے مخلوق کرنے کے لیے واسطہ بنایا، اور عالم ارواح میں ہی اس روح سراپا نور کو وصف نبوت سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کب نبی بنائے گئے؟ تو فرمایا، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب پاک کے نور انور کو ان کی پشت مبارک میں ودیعت رکھا، اور یہ نور آپ کی پیشانی میں اس طرح چمکتا تھا جیسے کہ سورج آسمان میں چمکتا ہے، اور ان سے عہد لیا گیا کہ نور انور کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہونا چاہیے، اور اس کے انوار حضرت حوا کی پیشانی میں نمودار ہوئے۔ ان کے ہاں حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضرت شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ نور حضرت شیس علیہ السلام کی پشت میں منتقل ہو گیا۔ اس طرح یہ نور انور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا، یہاں تک کہ یہ نور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ علیہ السلام تک پہنچا، اور ان سے ایام تشریق میں جمعہ کی رات کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ علیہ السلام کے رحم پاک میں منتقل ہوا۔ اس نور کے پاک و صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و امہات کو کفر و شرک کی نجاست اور جاہلیت کی آلودگی سے پاک رکھا ہے، اور اسی نور کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد نہایت حسن و جمال کے مالک تھے، اور اسی نور کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام ملائک کے مسجود بنے، اور اسی نور کے وسیلے سے ان کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ اسی نور کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں غرق ہونے سے بچی، اور اسی نور کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود گلزار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نور محمدی کی برکت سے ہمارے دلوں کو بھی ایمان کے نور سے منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔